الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، برتری، بلندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی، نبی خدا، نبی مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دینی بھائیوں، ابھی میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ سورہ 2 کی آیت نمبر 170 پر ذات کا شروع کا حصہ میں نے پڑھا. آیت لمبی ہے اس لیے میں نے شروع کا حصہ اس کا پڑھا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نیکی کا صحیح تصور ہم سب کو دیا ہے. اصل میں نیکی کسے کہتے ہیں اور ہم نے نیکی کسے سمجھا ہے؟ آج نیکی ہمارے پاس الگ الگ کاموں کو ہم سمجھ رکھے ہیں. بعض لوگوں کے پاس نیکی جبہ پہن لینا ہے، اور جبہ پہن لینے کو سمجھتا ہے کہ بہت بڑا میں نیک کام کر رہا ہوں. بعض حضرات جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی نیکی کا کام میں کر رہا ہوں. بعض حضرات صرف نمازوں کے بڑے پابند رہتے ہیں زندگی میں، اور پابندیاں ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں، اسی کو نیکی سمجھ لیے ہیں. بعض لوگ نیکی اس کو سمجھ رکھے ہیں کہ دین کے نام پہ بستی بستی جاؤ، گاؤں گاؤں جاؤ، محلے محلے جاؤ، بس گھومتے رہو، اس کو لوگوں نے دین سمجھ لیا. بہرحال نیکی کا جو تصور ہونا چاہیے، نیکی کے تعلق سے جو صحیح پہچان ہونی چاہیے، مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں کو اس کی پہچان نہیں ہے. ہری ٹوپی ڈال لیے، بہت نیک کام ہم کر رہے ہیں. یہاں وہاں پیری مریدی سے سلسلہ بنا لیے، سمجھ رہے ہیں کہ بہت نیک کام کر رہے ہیں. تو اس طرح نیکی کا ایک بہت بڑا غلط کانسیپٹ جسے ہم بولتے ہیں، تصور جسے ہم بولتے ہیں، وہ بہت غلط ہمارے پاس پایا جاتا ہے. بہرحال نیکی کا صحیح تصور کیا ہے، اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. کیا ہے آیت؟ ترجمہ مختصر ہم سن لیتے ہیں پہلے. اللہ تعالیٰ نے کہا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے. کیا کہا اللہ نے؟ نیکی یہ نہیں ہے. ان تولوا، کہ تم پھیرو، وجوہکم، اپنے فیس کو، اپنے چہرے کو، کہاں؟ قبل المشرق والمغرب، مغرب کی طرف، مشرق کی طرف، ایسٹ ویسٹ کی طرف اپنا چہرہ گھما لینا، اپنا چہرہ پھیر لینا، یہ نیکی نہیں ہے. اصل نیکی کیا ہے؟ کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے، والملائکہ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لاتا ہے، والکتاب، اللہ نے جو آسمان سے کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور خصوصاً قرآن مجید، اس پہ ایمان لاتا ہے، تمام آسمانی کتابوں پہ، اور خصوصاً قرآن مجید پہ ایمان لاتا ہے. والنبیین، اور سارے نبیوں پہ ایمان لاتا ہے. آیت لمبی ہے، اور بھی اللہ نے نیکی کے تعلق سے اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ نے بتایا. آپ لوگ ضرور جا کے پڑھیے اس آیت کو. پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں پورا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. اگر وہ پورا ترجمہ اس کا ڈیٹیل بولے تو پورا خطبہ جمعہ اسی میں ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے سورہ بھی بول دیا، آیت بھی بول دیا. سورہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 170 پر 7 ہے، جا کے آپ پورا پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بتایا نیکی اس کو کہتے ہیں. اس آیت کی موبائل تھوڑا سائلنٹ رکھیں. ہر شخص مسجد میں آتے ہی موبائل سائلنٹ ہو جانا چاہیے، یاد رکھیں.
ہم بھی سائلنٹ ہونا خطبہ جمعہ میں، ہمارا موبائل بھی سائلنٹ ہو جانا چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا ایک ایک جملہ، اس آیت کا پوری آیت، اس کا ایک ایک جملہ بڑا عظیم ہے، تمہارے ایک ایک جملہ بڑا عظیم ہے، اور اس آیت میں صحیح عقیدہ لوگوں کو دیا گیا ہے، صحیح عقیدہ لوگوں کو دیا گیا ہے، صحیح ایمان لوگوں کو بتایا گیا ہے، صحیح اسلام کیا ہوتا ہے وہ اس آیت میں ہم کو سکھایا گیا ہے۔ اور امام طبری، یہ بھی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم صرف نماز پڑھ لو، صرف نماز نیکی نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں اللہ نے جو جو کام، جو جو باتیں، جو جو چیزیں اللہ نے بتایا ہے، یہ سارے کام، یہ ساری باتیں نیکی ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک تابعی ہے بہت بڑے، سفیان ثوری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو بھی باتیں بتائی گئی، یا وہ یوں کہتے ہیں کہ نیکی کی ساری باتیں اس آیت میں آ گئی ہیں، نیکی کے جتنے پارٹس ہو سکتے ہیں، نیکی کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، ساری صورتیں، ساری شکلیں اس آیت میں آ گئی ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں من اتصف بہذہ الآیہ، جو بندہ اس آیت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں نیکی کے تعلق سے، وہ باتیں اگر اپنی زندگی میں لا لیتا ہے، ان ساری باتوں پہ عمل کرتا ہے، وہ کہتے ہیں فقد دخل فی الاسلام کلھا، وہ پورے اسلام میں آ گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، پورے اسلام میں وہ داخل ہو گیا۔ وَأَخَذَ بِمَجَامِعِ الْخَيْرِ كُلِّهَا، اور ساری بھلائیاں کو اس نے پا لیا، سارا خیر اسے مل گیا، ساری بھلائی اسے مل گئی، ساری اچھائی اسے مل گئی۔ کب؟ جب وہ اس آیت کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، سارا خیر اس کو مل گیا، سارا خیر اس کو مل گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو میں نے اس آیت کا ترجمہ بھی مختصر، یعنی پوری آیت نہیں، شروع آیت کا حصہ کے ترجمہ میں نے بتا دیا، اور اس آیت کی تفسیر کیا ہے، جو اہل علم، تفسیر میری نہیں، جو مجھ سے پہلے 700 800 900 سال پہلے کے مفسرین نے کیا کہا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آگے ہم اپنی بات کو بڑھاتے ہیں۔ بھائیوں، نیکی کا ایک غلط تصور، جیسا ابتدا میں شروع میں نے کہا، ہمارے آج لوگوں کے پاس بڑے زور کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی یہ ہے، یا اصل کام یہ ہے کہ ہم فلاں خاندان سے ہمارا تعلق ہے، یا ہم سید خاندان سے ہیں، ہم پیر خاندان سے ہیں، یا ہم پٹھان خاندان سے ہیں، یا ہم جو فلاں فلاں بستی کو مانتے ہیں، مکہ کو ہم مانتے ہیں، مدینے کو ہم مانتے ہیں، ارے بغداد شریف کو ہم مانتے ہیں، اجمیر شریف کو ہم مانتے ہیں، گلبرگہ شریف کو ہم مانتے ہیں، کڑپا شریف کو ہم مانتے ہیں، ایسے جو بھی جتنے بھی شریفہ ہیں نا، وہ سارے شریفوں کو ہم مانتے ہیں۔ یہ بہت اعلیٰ کام ہم کر رہے ہیں، بہت بڑا ہم کام کر رہے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے، اللہ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ اپنا چہرہ، اپنا فیس یا مشرق کی طرف کر لینا، مغرب کی طرف کر لینا، یا یہ سمجھنا کہ نیکی اس میں ہے، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ میں اپنی نسبت کسی بستی کی طرف کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فلاں فلاں لوگوں کو مانتا ہوں۔ نہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ یہود جو تھے، جب ہمارا قبلہ بدلا، ڈائریکشن بدلا، پہلے مدینہ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ہم سب جانتے ہیں قصہ، قبلہ بدلا ہمارا، مسجد اقصیٰ سے قبلہ کعبۃ اللہ ہوا، تو یہودیوں نے ہمیں ہنگامہ کھڑا کر دیا مدینے میں، یہ کیسے نبی ہیں، کبھی اس قبلے کو مانتے ہیں، کبھی اس قبلے کو مانتے ہیں، کبھی ان کا قبلہ یہ، کبھی قبلہ وہ، ایک ہنگامہ انہوں نے کھڑا کیا۔
تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اس وقت نازل کیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق مغرب کی طرف کر لو، اصل نیکی اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ نے حکم دیا چہرہ بدلو، بدل لینا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو قبلہ مانو، اس کو قبلہ مان لینا ہے۔ اصل نیکی، اصل فرما برداری اللہ رب العالمین کی اطاعت گزاری ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننا ہے، اللہ رب العالمین پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ نے کہا نیکی کے تعلق سے کہ نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑی نیکی، سب سے پہلی نیکی، سب سے عظیم نیکی وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، سب سے بڑی اور پہلی اور عظیم نیکی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پہ ایمان لانا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین پہ ایمان لانا۔ کون اللہ؟ کون بھائی اللہ؟ قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کے انٹروڈکشن سے، اللہ کے تعارف سے بھرا پڑا ہے قرآن۔ کون اللہ ہے؟ قرآن پڑھتے جائیے، قرآن آپ کو بتاتے جاتا ہے، سکھاتے جاتا ہے کون اللہ ہے، کون اللہ ہے۔ لیکن آج مسلم قوم اس قرآن کو کیا کر کے رکھی؟ قرآن کے ساتھ سلوک ہمارا کیسا ہے؟ قرآن کے ساتھ برتاؤ ہمارا کیا ہے؟ قسمہ کھانا رہے تو قرآن لگنا، قرآن کی قسم کھا کے بولتے ہیں۔ قسمہ کو واسطے اللہ اتارا قرآن ہی، ہاں جی، قسمہ کھانے کو واسطے اتارا ہے۔ شادی میں بہو سجا کو دے دی، دلہن کیسے سجتی، قرآن کو بھی سجایا جاتا ہے دلہن کو دینے کے واسطے قرآن، اس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ ہاں تعویذ، آج قرآن تعویذ پلیتوں کا نام ہو کے رہ گئی، اللہ معاف کرے۔ تعویذ ہے، قرآن کی تعویذ ہے، بک رہی ہے۔ کوئی مسجد میں بیٹھ کے بیچ رہا ہے، کوئی اپنا باقاعدہ بیپار بنا لیا ہے۔ تعویذوں کے لیے قرآن آیا ہے، ہاں اللہ نے تعویذوں کے لیے قرآن کو اتارا ہے۔ بھائی ہم قرآن پڑھتے نہیں نا، اسی لیے آج جوتے اور لاتے ہم کھا رہے ہیں۔ صحیح بول رہے ہیں؟ قرآن سے میرا آپ کا رشتہ اتنا کمزور ہے، اتنا ویک ہے کہ جس کی بنا پر آج یہ مسلم قوم جو پہلے آسمانوں پہ سفر کرتی ہے، بلندیوں کو چھوئی ہوئی قوم تھی، دنیا والوں کے دلوں میں اس قوم کا ایک ڈر تھا، روب تھا اس قوم کا۔ آج وہ روب، وہ ڈر، وہ خوف سب ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے اس کلام سے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے۔ اللہ رب العالمین پہ ہمارا ایمان واقعی معنوں میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو چھوڑو بھائی، اللہ کون ہے ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے وجود پہ ایمان لانا۔ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، پہلے اس کے وجود پہ ایمان لانا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو شک ہے اس میں بھی، موجود ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں۔ جب مصیبتیں ہم پہ آتی ہے نا، یہاں وہاں مسلمانوں کو جب مارا جاتا ہے تب بڑا اللہ یاد آتا ہے، اور یاد بھی کیسے کرتے ہیں؟ کیا اللہ ہے کہ نہیں با؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں با؟ اتنے لوگوں کو مار رہے ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا ہے، کہ اللہ نہیں ہے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے جملے ہمارے زبانوں سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے وجود کو پہلے ماننا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ جیسے غیر مسلم مانتے ہیں نا، دیوڑو ان کا خدا جیسا وہ کہتے ہیں، ہر جگہ ہے، ہر جگہ خدا ہے، ہر جگہ بھگوان ہے، ان کا ماننا ہے۔ مسلمان بھی ویسے ہی مانتے ہیں، ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کفر عقیدہ یاد رکھو۔ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں کے اوپر رب العالمین کا عرش ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کا عرش پانی پر ہے، اور اس عرش پر رب العالمین ہے، اور وہ عرش کتنا بڑا ہے؟ آسمان زمینوں سے بھی بڑا ہے اللہ رب العالمین کا عرش، آسمان اور زمینوں سے بڑا ہے رب العالمین کا عرش، اتنا بڑا عرش اللہ تعالیٰ کا۔ اس عرش پر اللہ تعالیٰ ہے، بات میری نہیں، اللہ کو قرآن کہتا ہے۔ سورہ طٰہٰ 20ویں سورت ہے، آیت نمبر 5، اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ رحمان اللہ کی صفت ہے،
اللہ کہا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے۔ بعض لوگ بات آئی ہے تو بول رہا ہوں میں، بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہے، نہیں بولنا کبھی یاد رکھو یہ جملے، نہیں بولنا کبھی بھی، اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اللہ عرش پر کھڑا ہے، اللہ عرش پر لیٹا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ عرش پر قائم ہے، قطب۔ مستوی کا لفظ عربی کا یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، مستوی بولنا بس۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے اللہ کو معلوم ہے، ختم، اس پہ ایمان لانا ہے، سوال نہیں کرنا وہ کیسے ہے، اس کا عرش کیسا ہے، وہ عرش پر کیا کر رہا ہے، وہ کیا کیسا ہے، وہ نہیں، سوال نہیں کرنا، بدعت ہے سوال کرنا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اسی کے بارے میں سوال ہوا تھا، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں، انہوں نے کہا اللہ عرش پر ہے، اس پہ ایمان لانا ہے، ختم، سوال نہیں کرنا۔ کیسے ہے اس کی کیفیت ہم کو بتائی نہیں گئی، وہ کیفیت مجہول کہا امام مالک رحمہ اللہ نے، اس کی کیفیت ہم کو بتائی نہیں گئی، بس ایمان لانا۔ تو اللہ رب العالمین آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ پر قائم ہے، ہر چیز پر قائم ہے، ہر ذرے ذرے کو جانتا ہے، ہر رتی کو جانتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، حتیٰ کہ میرے آپ کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو، خیالوں کو، نیتوں کو، ارادوں کو جانتا ہے۔ یہ رب العالمین ہے۔ اللہ پہ ایمان لانا پہلے، اس کے وجود کو ماننا۔ اب اللہ کون ہے؟ قرآن پڑھیے، سورہ اخلاص سب کو یاد ہوگا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کون اللہ؟ اللہ نبی کے زبانی کہلوارا، قل، اے نبی کہیے، آپ بتائیے، آپ دنیا والوں کو سنائیے، آپ دنیا والوں کو، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے رب العالمین، کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ وہ نبیوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، نہ ولیوں کا محتاج، نہ علیوں کا محتاج، نہ میری آپ کی عبادتوں کا محتاج، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوقات، ہر نبی، ہر ولی، ہر علی، ہر عابد، ہر زاہد، ہر متقی، تمام کے تمام لوگ اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سورہ فاطر سورہ نمبر 30 اور 5 میں اللہ نے کہا، آیت نمبر 15 میں، اے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، سارے کے سارے۔ انبیاء بھی محتاج تھے نا، نبیوں کی زندگی پڑھی آپ، ہر نبی ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا انہوں نے؟ صرف اللہ کو پکارا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم، پل پل، لمحہ لمحہ، سیکنڈ سیکنڈ، منٹ منٹ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے۔ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، سمجھے؟ ہمارے جمعہ کا محتاج ہے وہ، ہمارے خطبے کا محتاج ہے وہ۔ ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم داڑھی چھوڑ کو نیک بنیں گے تو ماشاءاللہ اللہ کی سلطنت اور پھیلے گی اور بڑھے گی، ایسا ہے؟ ہاں جی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ عبادت کریں گے تو آپ کے لیے، نماز پڑھیں گے تو اپنے لیے، اللہ رب العالمین پہ ایمان لائیں گے تو آپ کی آخرت بنے گی، صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے بنیں گے تو آپ کی آخرت سنورے گی۔ اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں، میری عبادت سے نہ بگڑتا ہے، نہ میری عبادت سے کچھ بنتا ہے، کچھ نہیں۔ اللہ نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں 17ویں سورت میں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی کرو گے، اچھائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، تمہارے لیے فائدہ ہے، اللہ کے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کسی کا محتاج نہیں، یاد رکھنا۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ رب العالمین نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس سے کوئی جنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے مسلمانوں، کتنی پیاری صورت ہے، کتنا آسان انداز میں اللہ کا انٹروڈکشن اس صورت میں کرایا گیا ہے۔ اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہمسر کوئی نہیں، اللہ کے ٹکر کا کوئی نہیں۔
اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ نہ کائنات میں ہے، نہ آسمانوں میں ہے، نہ زمین میں ہے، نہ سمندروں میں ہے، نہ پہاڑوں میں ہے، نہ پہلے تھے، نہ اب ہے، نہ آئندہ آئیں گے، کوئی نہیں۔ فرشتے اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا فرشتہ؟ نبی ہو سکتے ہیں؟ ولی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں جی، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، اور برابر کیا، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ برابر کا ہے نہ اس کے جیسا ہے۔ سورہ شورا 40 پر دوسری سورت میں اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، نہ ہی اللہ کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کے برابر کا کوئی ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے۔ اللہ، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دو جملے بڑے اہم جملے ہیں، نہ برابر نہ اس کے جیسا۔ برابر نہیں تو نہیں لے بھائی، اس کے جیسے تو ہی نہ، ہم بعض لوگ بولتے ہیں نا برابر تو نہیں لے، اس کے جیسے تو ہے نا۔ اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، برابر کی تو دور کی بات ہے۔ یہ اللہ رب العالمین۔ آیت الکرسی سب کو معلوم ہے؟ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، غور کر کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ آیت الکرسی میں رب العالمین کا انٹروڈکشن کرایا گیا، تعارف کرایا گیا، کون ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ کو آج ہم نہیں پہچانے بھائی، سچی بول رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے خود سورہ زمر میں 39ویں سورت میں وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ جیسی کرنا ہے، جیسے اللہ کو جاننا ہے، جیسے اللہ کو سمجھنا ہے، ہم نے اللہ کو جانا نہیں، ہم نے اللہ کو سمجھا نہیں۔ آیت الکرسی پڑھیے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ کون؟ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ القیوم، بڑی طاقتوں کا مالک ہے، مضبوط ہے، کوئی اس کو گرا نہیں سکتا، کوئی اس کو پھچان نہیں سکتا، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، کوئی اس کی بات کو انکار کرنے والا، ٹکرانے والا نہیں۔ القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کی ذات وہ ذات، نیند تو نیند بہت دور کی بات، اللہ کو اونگ تک بھی نہ آئے، اور اونگ آتی نہیں کہا نہیں اللہ نے قرآن میں۔ ہم لوگ ترجمہ ایسا کرتے اللہ کو اونگ بھی آتی نہیں، نیند بھی آتی نہیں، غلط، یاد رکھو۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کو اونگ اور نیند چھوتی بھی نہیں کرتے، چھونے کا لفظ ہے، چھوتی بھی نہیں، اس کے قریب نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یہ اللہ کی ذات۔ ہمارے لوگ کتنے لوگ اونگ رہے دیکھو مسجد میں، جمعہ ہے تو اونگنا شروع، جمعہ ہے تو سونا شروع، ہمارا اللہ کی ذات وہ ذات ہے۔ بہرحال پوری آیت الکرسی بتانا بھی نہیں ہے، میرا وقت ہو گیا ہے میرا۔ اللہ رب العالمین پہ ایمان لانا سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ کیسے ایمان لانا ہے، کون اللہ ہے، میں نے بتا دیا مختصر آپ کے سامنے۔ اور اللہ پہ ایمان جب تک ہم لاتے ہیں، غور سے سنیے ذرا باتیں، کوئی نئی باتیں بول رہا نہیں، پرانی باتیں۔ اللہ پہ ایمان جب تک کوئی بندہ لاتا نہیں، چاہے دنیا میں وہ بڑا نیکوکار رہے، نیکیاں کرنے والا، لوگوں کی خدمت کرنے والا، لوگوں کو کھلانے والا، پلانے والا، سلانے والا، گھرا بنا کو دینے والا، کچھ بھی وہ کر لے، جب تک اللہ کی ذات پہ اس کا ایمان نہیں، تب تک کوئی عمل اللہ کے پاس اس کا قبول نہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے اللہ پہ ایمان لانا شرط ہے، شرط ہے، یاد رکھو۔ دنیا میں کوئی بھی نیکی آپ کر لیں، آپ کے اعمال، اللہ آپ کو دنیا میں ان اعمال کا بدلہ دے گا، لیکن آخرت میں آپ کے اعمال کا بدلہ نہیں ملنے والا۔ نیکیاں کر رہے، کتنے غیر مسلم ہیں ہم سے زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز میں آگے رہتے ہیں، خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ کئی غیر مسلم ایسے ہیں پورے گلیوں میں جتنے کتے رہتے ہیں، کتے کو بسکٹاں کھلاتے رہتے ہیں، ان کی دودھ پلاتے رہتے ہیں، غریبوں کو دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں، بیماروں کو دیکھ کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کوئی مجبور ہے آگے آتے ہیں، کسی مسلم لڑکی کی بھی شادی ہے، غریب ہے، غیر مسلم آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بھئی شادی کی بات ہے، ٹھیک ہے ہم بھی دیتے ہیں۔ کیا ان کی نیکیاں یہ فائدہ دیں گی ان کو؟ نہیں، فائدہ نہیں دیں گی۔ اللہ کے پاس ایسی نیکیاں قبول نہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ سب سے پہلی نیکی ان کے پاس نہیں ہے. میں نے کیا کہا شروع میں؟ سب سے پہلی نیکی، سب سے بڑی نیکی اللہ پہ ایمان لانا ہے. سب سے پہلی نیکی ہی نہیں ہے، ساری نیکیاں کر رہے ہیں، پہلی نیکی کہاں ہے؟ ٹھیک، ساری نیکیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی خدمتیں ہو رہی ہیں، اللہ پہ ایمان نہیں. سورہ کہف 18ویں سورت ہے، آیت نمبر 104 اور 105 میں اللہ نے کہا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیات کا اور اس سے ملاقات کے دن کا انکار کیا. انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس کے ملاقات یعنی اللہ سے ملنا ہے اس دن کا انہوں نے انکار کیا. فحبطت اعمالهم، اللہ نے کہا ہم نے ان کے اعمال کو تباہ کر دیا ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور ہم ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کے اعمال تولے بھی نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. سمجھ کیوں؟ اللہ کا انکار کیا انہوں نے، اللہ پہ ایمان نہیں لایا انہوں نے. بھائیو، اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان باللہ شرط ہے، یاد رکھیے. اسی طرح سے جہنم سے بچنے کے لیے ایمان باللہ شرط ہے، شرط ہے یہ. ایمان باللہ شرط ہے یہ. جہنم سے بچنا ہے، سب سے پہلے اللہ پہ اپنا ایمان مضبوط بناؤ. نمازیں مضبوط بعد میں، روزے بعد میں، عمرے بعد میں، حجاں بعد میں، صدقہ بعد میں. آپ کا میرا ایمان اللہ کی ذات پہ مضبوط ہو، صحیح پرفیکٹ ہونا چاہیے، پرفیکٹ ہونا چاہیے ایمان ہمارا. نماز تب پرفیکٹ کرو، داڑھی پرفیکٹ کرو، پہلے ایمان مضبوط کرو. آج ایمان ہمارے ٹھکوسلے ایمان ہے، کمزور ہمارے ایمان ہے. ہاں، اللہ کی ذات کو میں نے آپ نے کیا سمجھا، مذاق بنا کے رکھا ہے جی. اللہ کے اختیارات ہم نے بندوں کو دے دیے. ہاں، نعوذ باللہ. اللہ کی صفات ہم بندوں میں تلاش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین، غور سے سنیے ذرا، میں سمجھانے بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العالمین کون ہے؟ دیکھیے مجھے ذرا غور سے دیکھیے. میں ایک بات، ایک جملہ میں بالکل ایسا بول رہا ہوں، بالکل ایسا اب میں کہنے والا ہوں. آپ کون کون میرا وہ جملہ سنے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں جی. میں نے بولا، کس کو سمجھ میں آیا جی؟ آیا سب کو نا؟ سب کو سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا نا؟ آپ زندہ ہیں، آپ لوگ ہے نا، زندہ تھے نا آپ لوگ؟ الحمدللہ. اللہ ہم تمام کی زندگی میں خیر و برکت دے. سمجھ رہے ہیں؟ صحت و عافیت کے ساتھ اللہ ہم سب کو زندہ رکھے. زندہ ہیں ہم لوگ. میں بولا نا، سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ ارے ایسا کیسا بھائی؟ لیکن اللہ کو سمجھ میں آیا. اللہ سنا میری بات؟ سنا نہیں سنا؟ ہے ایمان ہے؟ میں تو بولا میں. اللہ کیا بتا، بولنے کی تو دور کی بات، خالی دل میں سوچا تو بس ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اللہ فرماتا ہے سورہ قاف میں 50ویں سورت ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا. کیا انداز ہے لوگ اللہ کا بولنے کا؟ کیا بول رہا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. ہم نے. ماں باپ بھی بولتے نہیں، ارے میں تجھے پیدا کرا، سو کتنا عاجزی سے بولتے. اللہ بڑائی سے بول رہا ہم نے پیدا کیا. کون ہے ایسا پیدا کرنے والا؟ بتاؤ ذرا. کوئی ولی ہے جو پیدا کر سکتے جی؟ کوئی نبی ہے پیدا کر سکتے ہیں ایسا؟ کوئی ہے؟ حاجی صاحب، خاجی صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب، کوئی ہے اللہ کی اس دھرتی پر، زمین پر، جو یہ کہے کہ میں نے پیدا کیا؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. اور پھر چھوڑ دیا ایسے؟ نہیں. یہ جو انسان ہے نا، اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے، میں بنداس میں. اللہ کہتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں. اللہ اکبر. بچہ باہر گیا تو ماں باپ کو پتا نہیں، کڑپے میں رہتا. آج پیٹ پہ جھومی، میں کیا بولتا، ماں فون کر یہاں جھومے رہتا، کڑپے میں رہتا ہوں فلاں مقام پہ. کہاں ہے؟ مسجد میں بیٹھی ہوں، مسجد کے پاس نہیں رہتا. ماں باپ کو الو ہم بنا سکتے ہیں، رب العالمین کو نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ جملے بھی ہم زبان پہ نہیں لا سکتے. اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں اس کے نفس کے اندر کیا وسوسیات، ہم جانتے ہیں. اللہ وَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین. ہم نے کیا کیا جانتے ہیں؟
یہ اللہ کا ایک خاص مقام ہے، اس کی صفت ہے، ہم نے بندوں کو دے دیا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے پکارے تو فلاں سنتی رہتے، ہاں آپ نہیں سنے نا میری بات، آپ سنے، سنائی بھی دیا نہیں، سمجھ میں بھی نہیں آیا میں کیا بولا ہے نا، آپ پوچھتے بھی نہیں ہوں گے بعد میں کیا بولے تم ہو سکتے ہیں، ایسا بولے نہیں پوچھتے، معلوم فرر اگر سلام پھیرتے دوسرا پاؤں آپ کا مسجد کے باہر رہتا۔ ہاں بھائی آپ موجود ہیں، میرے سامنے ہیں، وہ بھی زندہ ہے، آپ نہیں سنے، فلاں کڑپے میرے سارے کیسا سن رہی نا، وہ بھی زندہ بھی نہیں ہو، جاگو سال ہو گئے، بات سمجھو ذرا، سیریس نہیں ہونا کون بھی، سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں، کیسا سنتے ہیں وہ؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اللہ کہتا قرآن میں آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے بول کے، ہم بول رہے نہیں سنتے، کیسا سنتے بھائی؟ آپ ہی سنے نہیں نا میری بات، یہ ایک مثال کافی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، اگر آپ عقل والے ہیں تو الحمدللہ سمجھ میں بات آئے گی، اور میں ڈیٹیل جو ہے بول نہیں سکتا، وقت ہو گیا ہے میرا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین پہ ایمان جب تک بندہ لاتا ہے تب تک اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ایمان پہلے مضبوط کیجیے، آپ مضبوط کریں گے، کیسا کریں گے مضبوط ایمان؟ پڑھیے قرآن، پڑھیے اللہ کے تعلق سے پڑھیے، کتابیں ہیں، ایک سی کتابیں تیلگو میں ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، اللہ پہ ایمان کے تعلق سے پڑھیے بھائی۔ دنیا پڑھ رہے ہیں، دنیا بنانے والے کو نہیں پڑھیں گے آپ لوگ؟ ہاں پوری باڈی پڑھ لے رہے نا اپنی، یہ باڈی بنانے والے کو نہیں پڑھیں گے آپ لوگ؟ ہاں جو عقل آپ کو دیا، دیا، اس بھیجے سے کیا کیا ہم نہیں کر رہے ہیں، کیا کیا نہیں دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ جو کھوپڑی میں اللہ جو بھیجا رکھا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے ہم لوگ؟ پڑھیں گے، پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ جہنم سے بچنے کے لیے ایمان شرط ہے، اعمال قبول ہونے کے لیے ایمان شرط، جہنم سے بچنا ہے تو ایمان شرط ہے۔ کس پہ ایمان؟ ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان، آخرت و ساری چیزیں ہیں، اللہ پہ ایمان پہلے شرط ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے کوئی بھی آ کے کہہ سکتا میں بچا لے تم نہ، کوئی مائی کلال اللہ کی جہنم سے بچا نہیں سکتا۔ نبیان بولے نہیں، بولے کہ انبیاء اکرام ہم بچا لیتے، کوئی نبی بولا ہو تو بتائیے۔ آج کے ٹوٹے پھٹے یہاں کے وہاں کے یہ لوگ بول رہے الو بنا رہے لوگوں کو، ہمیں ہی ہمارا دامن پکڑ لو سیدھا لکھ جاتے جنت۔ کس کی جنت ہے یہ؟ جنت کا مالک کون ہے؟ جنت کا مالک صرف رب العالمین، صرف رب العالمین۔ جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ بچنے کی صورت ایک ہی ہے، یاد رکھو بھائی، خاندان بچا نہیں سکتا، خبر میں چاہتا نہیں خاندان، جہنم سے کیا بچا؟ پیسہ سے میں بچ جاتا، ارے خبر میں لکھ جاتا نہیں نا پیسے، 1 روپیہ لے کے نہیں جاتا، کیا ہے وہاں پہ تیرے پاس؟ ننگے ہم سب قبروں سے نکلے رہتے ہیں نا، حدیث ہے حفاتن عوراتن غرلا، نبی نے کہا انسان خبر سے اٹھے گا ننگا ہوگا، ہر انسان، کہنے والا بھی سننے والے بھی، اللہ رحم کرے ہم سب ننگے خبروں سے اٹھیں گے، مرد بھی نہیں، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، ساری انسانیت ننگے اٹھیں گے، کسی کے جسم پہ کپڑے کا ٹکڑا تک نہ ہوگا۔ پیسے کی تو دور کی بات ہے، دولت کی تو دور کی بات ہے، گھروں کی تو دور کی بات ہے، بنگلوں کی تو دور کی بات ہے، کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، ہمارے اعمال ہوں گے، ہمارا مال نہیں ہوگا، ہمارا خاندان نہیں ہوگا، ہمارے باپ دادا نہیں، پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے، ہر کوئی اپنے نفس میں ڈوبا ہوگا، ہر انسان اپنے فکر میں کھویا ہوا ہوگا، ہر انسان کو اپنی فکر پڑی ہوگی، میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کہاں جانے والا ہوگا، جنت میں، جہنم میں۔ ہر انسان اپنے نفس میں ڈوبا ہوا ہوگا، اسے کسی بال بچے لتے کوئی اسے یاد نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ جہنم سے بچنا ہے، ایک ہی شرط، ایک ہی صورت، اللہ کی ذات پہ ایمان مضبوط بناؤ۔ آیت تھی قرآن مجید کی، کیونکہ ہر بات ہماری دلیل کے حساب سے رہتی ہے نا، اس پر بھی دلیل تھی، لیکن وقت ہو گیا ہے، بات میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ میں صرف اپنا جمعہ کا جو خطبہ میں بنانے کے آیا تھا، 100 میں سے 20% بولا میں خالی، یعنی 100% کا خطبہ سمجھو، میں خالی 20 سے 25% ہی بولا ہوں، 75 ابھی بیلنس ہے۔ ایمان کی دولت اصل ٹاپک تھا،
صرف ایمان باللہ میرا ٹاپک بنا ہے، اللہ پہ ایمان۔ اور ایمان سب سے بڑی نیکی، جو باتیں میں نے کہا اسے ریپیٹ کر رہا ہوں مختصر 2 منٹ میں۔ سب سے بڑی نیکی اللہ کی ذات پہ ایمان ہے۔ آیت کیا ہے، دلیل کیا تو بھائی کیا جی، قرآن کی دلیل میں نے رکھ دیا آپ کے سامنے، سورہ بقرہ کی 2ویں سورت آیت نمبر 170 پر 7 شروع کا حصہ میں نے پڑھا، پوری آیت آپ پڑھتوں بولے نا، جا کے پڑھیے، بہت پیاری آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، ضرور پڑھیے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے کیا کہا، امام طبری نے کیا کہا، سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے جو تابعی، انہوں نے کیا کہا، وہ تینوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا مختصر طور پہ۔ اور پھر نیکی جو ہمارے پاس دو غلط تصور ہے نیکی کے تعلق سے، وہ تصور ہمارا غلط ہے۔ صحیح نیکی کیا ہے، وہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے وہ میں نے بتا دیا۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کون ہے وہ بھی میں نے بتا دیا، اللہ کہاں ہے وہ بھی میں نے بتا دیا۔ اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے بغیر نہ نمازیں قبول، نہ حجاں قبول، نہ روزے قبول، نہ زکوٰۃ قبول، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی ہے جی، کوئی چیز۔ سب سے پہلے ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان پیور ہونا، خالص ہونا۔ دودھ لا کے پانی میں تمہارے سامنے پانی ملا کو دیے تو لیتے ہیں آپ لوگ؟ پانی نہ ملایا ہے کہ گندی چیز شراب ہو یہ وہ ملائے تو نہیں لینے، پانی ملائے تو سامنے ہمارے لیتے نہیں، کیا ودو بول ہٹا دیتے، کیا پانی ملا رہا ہمارے سامنے؟ پانی ملائی سے دودھ ہم لیتے نہیں، ایسا ویسا کچرا کوڑا کیا گیٹ ملا کو ایمان میں لے گئے تو اللہ لیتا؟ ہاں جی۔ قربانی ہے نا، جانور دیتے ہیں ہم نے، دین کیا سکھایا، اچھا جانور دینا ہے نا، لنگڑا للا کمزور بیمار دبلا پتلا ایسا جانور نہیں دینا۔ ویسا جانور اللہ پسند نہیں کرتا، حالانکہ وہ جانور کے اللہ پاس جاتا نہیں، نہ گوشت جاتا نہ خون جاتا ہے، نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت نہ خون جاتا۔ جب اللہ وہ قربانی کے جانور میں چاہتا ہے کہ اچھا جانور دو، حالانکہ جانور اللہ کے پاس جانے والا نہیں، پھر بھی اللہ ہم سے مانگ رہا ہے کہ اچھا جانور دو، تو پھر ایمان ہمارا اچھا نہیں ہونا۔ ہاں جانور ہی چل رہا لے رہا نہیں، ایمان کیسے لے گا؟ کچرا ڈالی ایمان میں، کوڑا ڈالی ایمان میں، گھاس پھوس لگا ڈالی ایمان میں، شرک کو ملا دی ایمان میں، بدعتیں گھسا دی ایمان کے اندر، ایسا ایمان اللہ کے پاس چلے گا کیا بولیے؟ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ امریکہ کا ڈالر لاکھ تم نہ دیے تو انڈیا میں چلا لیتے آپ لوگ، حالانکہ وہ چل رہا سو تو وہ چاپ لیتے نہیں، سعودی کنیال رکھ لے باہر چلا لے وہ تو لیتے نہیں ہم لوگ، رکھ لے کو چپ جیب میں رکھ لے، دکان میں کیا چلاتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو دنیا میں آلریڈی چل رہی وہ ہمارے پاس چلتی نہیں، اللہ کے پاس ایسا ویسا ایمان چلے گا بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں چلنے والا۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ جہنم سے بچنا ہے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایمان ٹھوس مضبوط پیور خالص بغیر ملاوٹ کے ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ۔ ایسا ایمان اگر ہوگا جہنم سے بچ پائیں گے، اگر نہیں تو پھر جہنم انتظار میں۔ بس بات یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ ہم سب ایمان والے ہیں کیا جی؟ ہے نا؟ آپ بول لے رہے، آپ بول لے رہے، میں بول رہا ہوں، میں بھی ایمان والا بھائی، میں بول لے رہا، اللہ بول رہا۔ کون بولنا؟ اللہ بول دیا تو پھر کون تو بولنے کی ضرورت ہے؟ ہاں جی، سی ایم بول دیا یہ ابائی گے نوکری ایونڈی، کون تو بولنے کی ضرورت ہے کیا؟ پھر بول دیا ختم پاس۔ اللہ اگر بول دیا فلاں ایمان والا، کیا تم ڈاؤٹ ہوگا؟ اب ایمان والے ہم لوگ ہیں کیا؟ میں آپ بول لے رہے، ہاں میں الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ میں ایمان والے جیسا ہوں، ہاں ہوں، اس میں تھے ہم لوگ۔ صحیح معنوں میں ہے کیا؟ کسے پوچھیں گے؟ امام صاحب کو بھی نہ کو، یہ خطیب صاحب کو بھی نہ کو، متولی صاحب کو نہ کو، اللہ کو پوچھیں گے۔ پوچھنا ہے اللہ کو، پوچھ سکتے ہیں اللہ کو جی، پوچھ سکتے ہیں، یہ اللہ کا کلام بتائے گا، اللہ کے کلام سے پوچھیں گے ایمان والا کون ہے، معلوم کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں کیا؟ ہم مومن ہیں کیا؟ ہم ایمان والے ہیں کیا؟ معلوم کرنا ہے بھائی، نہیں بولے تو جنت نہیں، سمجھ رہے؟ انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس پر بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی ہم سبھی کو صاحب ایمان والا بنائے، صاحب ایمان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے ایمان میں جو بھی کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں،
اللہ وہ ساری کمزوریاں، خرابیاں، بیماریاں، برائیاں سب اللہ ختم کر دے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو خالص بنائے، اللہ ہم سب کے ایمان کو پیور بنائے۔ اللہ رب العالمین مجھ کو، آپ کو، ہمارے آنے والے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو صرف اور صرف اللہ سے مانگنے والے بنائے، صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے بنائے، صرف اللہ سے ڈرنے والے بنائے۔ اللہ رب العالمین پر غیر معمولی ہو تو وہ معمولی نہیں، ایسا ایمان اللہ ہم سب کو رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والے بنائے۔ اللہ ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے مسلمانوں کی اللہ تمام کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ اللہ دنیا میں بھی ہم سب کو عزت دے اور آخرت میں بھی اللہ ہم سب کو عزت عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں اللہ داخلہ آسان فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔